رمضان کا مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یہ بار بار نہیں آتا، سال میں ایک بار آتا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے اتنی ہی فکر مند ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ احساس پہلے سے بیدار ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کے حصول میں ذرا بھی ہماری توجہ ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسی نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کیا۔ اس کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی نے ہمیں ماہ شعبان تک پہنچایا۔ ہم لوگ شعبان کے مہینے میں ہیں۔ اس مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ قرآن اور احادیث میں رمضان کے مہینے کی فضیلت بہت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی کے ٹھیک پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر قرآن روزے کے ساتھ کر کے یہ فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور یہ روزے تمہیں تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں فرض کیے گئے، تمہیں بوجھل بنانے کے لیے فرض نہیں کیے گئے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کے کرنے والے ہو جاؤ، اور جن باتوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تقوی حاصل کر سکو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں انعام سے نوازے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی مرضی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور کامران اور سرخرو کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے وہ مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، آپ بے چین رہا کرتے تھے۔ کیوں پریشان رہتے تھے؟ کیوں بے چین ہوا کرتے تھے؟ آپ کو اتنی فکر کیوں لاحق رہتی تھی؟ اس لیے کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی عظمت کا احساس آپ کو پہلے ہو جائے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی
اس کی تیاریوں میں لگ جائیں، اور جب رمضان آ جائے تو رمضان میں اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہیں، اس کی ساعتوں اور اس کے لمحوں کو مفید بنا سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بے چین رہا کرتے تھے، اور آپ کی تیاری شعبان کے مہینے میں ہی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ آپ تیاریوں میں لگ جاتے، آپ کی عبادت کا اہتمام بڑھ جاتا، نوافل میں کثرت ہو جایا کرتی تھی، آپ اور مہینے سے زیادہ اس مہینے میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ یہی فکر مندی آپ لوگوں میں بھی چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہی فکر لوگوں کے اندر بھی آ جائے، لوگ بھی پہلے سے بیدار ہو جائیں، لوگوں کے اندر احساس پہلے سے ہی جاگ جائے، اور لوگ بھی اس کی عظمت کا احساس کر کے رمضان کے لیے اپنی منصوبہ بندی شروع کر دیں، اپنے معمولات کو ٹھیک کر لیں، اپنے اوقات کو منظم کر لیں۔ چنانچہ اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بھی کیا کرتے تھے، اپنی گفتگو میں بھی کیا کرتے تھے، اپنی مجلس میں لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ لوگوں، جنت کے طلبگاروں، اے وہ لوگوں جو جنت کی خواہشیں رکھتے ہیں، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ وہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود بھی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اپنے اس خطاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے آتے ہی اپنے بندوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی پر ہر دم اکسانے والا شیطان ملعون کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بندوں کو وہ روحانی فضا میسر ہو، وہ روحانی ماحول ملے جس میں کہ وہ اپنے رب سے وہ قریب ہو۔ رب اور بندے کا تعلق جو 11 مہینے میں کمزور ہو گیا ہے، اس تعلق کو وہ اپنے اس ایک مہینے میں مضبوط کر سکے اور اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کو راضی کر کے اس کے انعام کا مستحق ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ مواقع میسر کرتا رہتا ہے۔ اس میں سے یہ ایک مہینہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمت کا مہینہ ہے، اور اپنے اللہ کے بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ کوشاں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اور اپنی عاقبت ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی کے لیے وہ ہر دم
لو لگائے رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں جس موقع کا وہ موقع اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، سال کے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، ایک بار آتا ہے۔ ہم میں سے کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہم کتنا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کتنی ہی تکلیفیں اس کے لیے برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے پرتکلف سامان بناتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر والوں کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ جب مہمان داخل ہو جاتا ہے گھر میں تو اس کے کھانے پینے کا خیال، اس کے آرام کا خیال، اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کتنا اہتمام، کتنا خیال ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یہ بار بار نہیں آتا، سال میں ایک بار آتا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے اتنی ہی فکر مند ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ احساس پہلے سے بیدار ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کے حصول میں ذرا بھی ہماری توجہ ہوتی ہے؟ ہمیں اس کا احساس پہلے ہی سے کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا یہی معمول تھا۔ وہ پہلے سے بیدار کرنے کے لیے لوگوں میں یہ چرچا کیا کرتے تھے۔ آج اس کا یہ چرچا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیسے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کیسے بھی اعمال پیش کریں، اللہ کی نگاہ میں کیا معلوم اللہ کے ہاں وہ کس خانے میں جائے گا، کس طرح اللہ کی شرف قبولیت سے نوازا جائے گا یا نہیں نوازا جائے گا۔ کم از کم ہم کوشش کر لیں، ہم اس عمل سے گزر جائیں جس میں کہ اللہ تعالی ہمارے اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دے، اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لے اور ہماری بخشش فرما دے، ہمیں معاف کر دے۔ اس کی معافی معمولی بات نہیں ہے، وہ معاف کر دے، جس پر نظر رحمت فرما دے، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ میرے محترم، ہم آنے والے مہینے کا استقبال اس کی تیاریوں کے ذریعے سے اپنے اعمال کو منظم کر کے جس طرح سے ہم کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے، اور جتنی بھی قدر کی جائے گی، جتنی بھی اپنے اعمال کو انجام دے کر کے ہم اللہ کے حضور قریب ہوں گے، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمائی ہے وہ یہ کہ شہر مبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اپنے اندر وہ رحمتیں اور برکتیں رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے روز مرہ کے کاموں میں بلکہ اضافی کاموں کے کرنے میں بہت سی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دن رات ہر وقت رحمت برستی ہے، روحانی گندگیوں سے ویران دلوں کو آباد کرنے کے لیے رمضان آتا ہے، دلوں کی سوکھی زمین پر ابر رحمت بن کر کے رمضان آتا ہے، گناہوں سے بچنے کی بھرپور طاقت ملتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ اپنے بندوں کے لیے شفقت کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت ہر وقت عام رہتی ہے، دن ہو یا رات ہو، شرط یہ ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس سے لو لگایا جائے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی جائے۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے،
اور وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ وہ رات اس لیے اہم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید سے بہتر کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی منشا اور اس کے احکام و قوانین اور اس کی پسند و ناپسند کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہو سکے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر قرآن مجید نازل کر کے ایک آئینہ دے دیا، ایک نصاب دے دیا کہ یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہیں، ان پر جو چل کر اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے نوازے گا، اس کو جنت سے نوازے گا۔ رمضان کا مہینہ تربیتی کورس، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس کی ٹریننگ ملتی ہے، اس کے لیے تربیت ملتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کر کے دوسروں کی بھوک اور پیاس اور اس کی تکلیف کا بھرپور احساس ہوتا ہے، دوسروں کی پریشانی کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ اور پھر جب رمضان گرمی کے مہینے میں ہو تو سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی تربیت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان کی ساعتوں اور اس کے لمحوں کو پوری طریقے سے کما حقہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔